الرحمن الرحیم وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اور جو آدمی سپرد کر دے عقیدہ اور عمل میں چہرہ اپنا اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، بشرطے کے مواحد ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ مواحد ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس تحقیق ثمرہ ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ کے نیچے لکھا ہے بشارت ہے، جو آدمی عقیدہ اور عمل میں اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، یعنی عقیدہ بھی وہی اختیار کرے جو اللہ کا حکم ہے، عمل بھی وہی اپنائے جو اللہ کا حکم ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، بشرطے کے مواحد ہو، پس تحقیق یہ ثمرہ ہے، پکڑ لیا اس نے بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑا، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا من یکفر ویؤمن باللہ فقد استمسک وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے سب کاموں کا، سب کام، جہاں لکھا ہے الامور کا الف لام استغراق کا ہے، سارے امور کا صدور بھی من جانب اللہ ہے اور رجوع بھی الی جانب اللہ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سارے امور کا صدور، یتنزل الامر بینہن اور الیہ یرجع الامر کلہ، تمام کا کیا ہے؟ بولو بولو شاباش، صدور بھی اور رجوع بھی الی جانب اللہ، ومن کفر، اور جو انسان کفر کرے، یہ تسلی بات تخویف اخروی ہے، جو انسان کفر کرے باوجود قائم ہونے دلائل حقہ کے، فلا یحزنک، پس نہ غم میں ڈالے تجھے کفر اس کا، کیوں؟ الینا جملہ معلل ہے، اس لیے کہ ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا، پس ہم خبریں دیں گے تمہیں بما عملو، جو انہوں نے عمل کیے تھے دنیا میں، بے شک اللہ یہ انا تعلیلیہ ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور، سینوں تک کے رازوں کو، نمتعہم، نفع دیں گے ہم ان کو، قلیلاً، تھوڑا سا، متع کرنے دیں گے ہم انہیں تھوڑا سا۔ اس متع سے مراد کیا ہے؟ عیش دنیاوی، اگر عیش دنیاوی پر بھول رہے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ ہم دیں گے امحال مجرمین، اور کچھ عرصہ تک ان کی رسی لمبی کریں گے اور یہ انہیں تھوڑی مہلت دے دیں گے، پھر ثم نضطرہم، پھر ان کو مجبور کریں گے ہم، گھسیٹیں گے، الی عذاب غلیظ، طرف عذاب سخت کے، بلا انسالتہم، دلیل عقلی تراپی ہے، اگر آپ پوچھیں ان سے، کن سے؟ ہاں، پاکستانیوں سے یا عرب والوں سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لیقولن اللہ، ضرور بے ضرور کہیں گے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ قول فرما دیجئے الحمدللہ، الحمدللہ، تمام صفات کارسازیہ خاص ہیں ساتھ اللہ کے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں، للہ ما فی السماوات والارض، یہ آج بار بار گزری ہے، ملکن خلقن تصرفن، آسمان و زمین کی ہر چیز پر تصرف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ کیا اللہ ہی کا خاصہ ہے؟ بے شک اللہ ہو الغنی، وہ اکیلا ہی غنی ہے، الحمید، لائق حمد ہے، بلو انما فی الارض،
اس کی عظمتیں یہ ہیں کہ اگر بالفرض جو کچھ زمین میں درخت ہیں من شجرہ، یہ ماں کا بیان ہے، اقلام کلمے بن جائیں، اور سمندر یمدہ من بعدی سبعۃ ابحر، اور 7 سمندر یہ اکٹھے ہو جائیں اور ساری مخلوق لکھنے والی ہو، نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات۔ تمثیل ہے عظمتوں کی، مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کی شان لامتناہی ہے، اللہ کی شان ختم ہونے والی نہیں۔ اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا گیا، جیسے 7 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور جتنے زمین پہ درخت ہیں انا ما فی الارض من شجرۃ، سب کے سب کلمے بن جائیں، اور پھر وہ ساری مخلوق لکھاری بن جائے تو کلمے ٹوٹ جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائے گی۔ اللہ کے کلمات عظمت کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ پہلے بھی آیت گزری، اس پہ بات ہو گئی سورۃ الکہف میں۔ بعض خطیب اس کو نبی پاک کی شان میں پیش کرتے ہیں جو بعد کھلا ہوا کفر ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن آپ عابد ہیں، معبود نہیں ہیں۔ آپ افضل الخلق ہیں لیکن عبد ہے، معبود نہیں ہے، اور معبود جو ہوتا ہے اس کی شانوں کا کنارہ نہیں، عبد کی شانیں محدود ہیں۔ یا اللہ متنیہ۔ ہاں بھائی، هو الغنی الحمید ہو گیا، تو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا، اور نہیں ہے پیدا کرنا تمہارا، بلا باسن اور باسکم، اور نہ دوسری بار نہیں پیدا کرنا تمہارا، نہ دوسری بار زندہ کرنا، اللہ کا نفس واحد، مگر مثل ایک جان کے، ایک جان کے، کوئی مشکل چیز نہیں، بیش اس لیے کہ اللہ سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم ترا، یہ دلیل توحید عقلی چھٹی آ رہی ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، کام میں لگایا سورج کو اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک جاری ہے ایک وقت مقرر یعنی قیامت تک، بان اللہ، اور یہ کہ بے شک اللہ بما تعملون خبیر۔ ذالک بیان دلائل کے بعد سمجھ آ رہا ہے، ذالک لتستیقنوا، ذالک لتستیقنوا، یہ دلائل سن کر، اب ذرا کیوں بیان کیے دلائل؟ تاکہ تم یقین کرو، تاکہ تم یقین کرو، کس بات کا یقین کرو؟ بِأَنَّ اللہ، کہ بے شک اللہ ہی هو الحق لہو دعوت الحق هو الحق، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ عبادت پکار کے لائق کون ہے، اونچے بولو کون ہے؟ ذالک لتستیقنوا، یہ دلائل اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، بے ان اللہ، اس بات کا کہ اللہ هو الحق، نیچے لکھا ہے بے ان عبادتہ هو الحق، اور میں نے کہہ دیا لہو دعوت الحق، وانما یدعون من دونہ الباطل، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ جن کو مشرک پکار رہے ہیں الباطل، وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ باطل ہونے کا مطلب ان کی معبودیت باطل ہے، ان کی
حضرت عیسیٰ خود تو حق کے، لیکن حضرت عیسیٰ کو معبود بنانا ہے، ان کی معبودیت اور الوہیت کا عقیدہ، یہ باتیں لے۔ اسی طرح پیروں فقیروں قبروں بی بی مریم ان سب کی معبودیت باتیں لائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ پتہ چلے کہ اللہ پاک هو العلی الکبیر، وہی بلند بڑی شان والا ہے، العلی ذات میں، الکبیر صفات میں۔ علم ترا، ساتویں دلیل آ رہی ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، بے نعمت اللہ، اللہ کے انعام کے ساتھ، تاکہ دکھائے تمہیں من آیاتی، کچھ دلائل توحید، ان فی ذالک، بے شک اس مذکور یعنی کشتی کے واقعہ میں، لآیات، ایک نئی کئی نشانیاں ہیں، پتے کی باتیں ہیں، توحید کی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر بہت بڑے صبر کرنے والے، بہت بڑے شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، یہ بھی ویسے بات سمجھنے والی ہے۔ اگر آپ پانی میں سوئی بھی ڈالیں تو پانی اس کو نہیں اٹھاتا، سوئی ڈال کے دیکھ لیں نیچے جائے گی، اور لاکھوں ٹن کا جہاز پانی پہ پھر رہا ہے، پانی کی سطح، کشتیاں، جہاز، آپ نے باری جہاز دیکھے نہیں، اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ پانی کی پشت پہ 10 منزلہ، اور بڑی بڑی کشتیاں۔ فرمایا یہ بتاؤ ان کشتیوں کو پانی پہ چلانے والا کون ہے؟ بنعمت اللہ، بنعمت اللہ۔ ہے کوئی بابا چلانے والا؟ کوئی زندہ مردہ؟ آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ کس طرح چل رہے ہیں۔ بھئی پانی ہے، سوئی نہیں اوپر ٹکتی، اور لاکھوں ٹن پانی کی پیٹھ پہ چل رہے ہیں، واہ، اور پوری سپیڈ کے ساتھ جاری ہے۔ حیران ہے سائنسدان بھی، بے ایمان بھی، اور ایماندار بھی، یہ کیسا قدرت کا کرے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جب بار بار ہم دیکھتے ہیں تو پھر سوچتے نہیں ہیں۔ یہ بات ہے سمجھنے والی کہ پانی جیسی نرم چیز، تم ایک جاؤ تو انشاءاللہ نیچے جا کے پھر اوپر جب آؤ گے کام پورا ہو۔ لیکن اتنے لوگ اس پہ سوار ہیں، اور وہ سپیڈ سے جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ کبھی تمہیں کوئی کشتی پہ بیٹھا ہے؟ اچھا چند لوگ بیٹھے ہیں، تو باقی ہاتھ کھڑا کریں کون کون بیٹھے؟ اب ایسے بھی کریں گے آپ؟ ہاں بھائی، کسی بڑے دریا میں بیٹھے نا کشتی پہ، مزہ آئے گا۔ ادھر قریب تو اتنا بڑا دریا نہیں، ہم جدے کے دریا میں بیٹھے تھے کشتی میں، اور وہ بڑا میدان ہے زبردست، اور کشتی پہ پھر گئے اکرما والے ساحل پہ، جہاں سے اکرما بھاگا تھا۔ تو جدہ کا ایئرپورٹ، اور وہ آج کل تو وہ بہت وسیع ہے کیونکہ جدید شہر بن رہا ہے، شہزادے کو جدید بنانے کا شوق ہے۔ تو
الم ترى ان الفلک تجری فی البحر، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، تاکہ دکھائے تمہیں اپنے دلائل توحید۔ پھر کشتی کے اندر مسئلہ بنتا ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، آگے آ رہا ہے میں نتیجہ نکالتا ہوں، ان فی ذالک، بے شک اس کشتی کے واقعہ میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صابر کے لیے، صبار بہت بڑا صبر کرنے والا مصیبت میں، شکور بہت بڑا شکر کرنے والا نعمت میں۔